بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا ورس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ قسمت کا لکھا۔ ایک ایسے گھرانے کی کہانی، دو بہنوں کی کہانی۔ ایک ہی گھر میں ان کا رشتہ طے پایا اور دونوں ایک ہی گھر میں شادی ہو کے جائیں گی۔ 2 سال پہلے ان کا رشتہ ہوا، تاریخیں ہو چکی تھیں عنقریبی، اور اب ان کی شادی میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ کہانی میں کئی پیغام۔ کہانی بہت خوبصورت انداز میں۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی، ثنایا۔ 2 بہنیں، عنائزہ اور ثنایا۔ ثنایا کی زندگی میں کیا دکھ تھا، کیونکہ قسمت کا لکھا تو اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، یہ تو پیدا ہونے کے بعد تقدیر بنتی ہے۔ ایک ایسی خوبصورت لڑکی کی کہانی، ثنایا کی کہانی میں دکھ ہی دکھ۔ کہانی بہت خوبصورت انداز میں میسج کے ساتھ، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ثنایا ہے۔ آج سے 4 سال پہلے کی یہ بات ہے، میری زندگی میں یہ بات ہوئی۔ مجھے جب بھی یاد آتا ہے پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، شاید قسمت کا لکھا تھا۔ قسمت کا لکھا جو ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ میرے گھر میں میرے والدین اور ہم 2 بہنیں رہتے۔ ہم دونوں بہنوں کا رشتہ ایک ہی گھرانے میں ہوا تھا، اور اب تو شادی میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں بہت پہلے سے چل رہی تھیں۔ میری پھپھو نے اپنے سسرال میں یہ رشتہ لگایا تھا۔ ان لوگوں نے بڑی پسند سے ہم دونوں بہنوں کو پسند کیا اور رشتہ مانگا تھا۔ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، پھپھو بھی بہت خوش تھیں، اور میری والدہ جو بہت ارمان کے ساتھ ہر تیاری کر رہی تھیں کہ اپنی بیٹیوں کے فرض سے ادا ہوں گی، اور شادی کی تیاریاں ہو ہی رہی تھیں۔ میری بہن سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی، عنائزہ، اور اب تو ہم دیورانی جٹھانی بننے جا رہے تھے۔ سب لوگ بہت دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں بہنوں کو بہت خوش رکھے، اپنے گھر جاؤ جب۔ میرے سسرال میں میری 2 نندیں جن کی شادی ہو چکی تھی اور جن سے میرا رشتہ اور میری سسٹر کا ہوا تھا، ان کا نام یعنی ثنایا اور حیان۔ عنائزہ آپی، ان کا صفوان بھائی سے رشتہ ہوا تھا۔ آنٹی انکل بہت کیئرفل تھے، بہت خوش، بہت ہیپی لوگ تھے، بہت زیادہ خوش ہوتے تھے جب ہمارے یہاں آتے، ہمیں بہت دعائیں دیتے، اور بہت اچھی پوسٹ پہ تھے۔ انکل کا اپنا کاروبار تھا، اور صفوان بھائی بھی بہت اچھی پوسٹ پہ تھے، اور حیان بھی بہت اچھی جاب پر تھے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، آنا جانا لگا ہوا تھا، سامان سارا جا چکا تھا، جہیز کا سارا سامان چلا گیا تھا، اور ممی بھی بہت افسردہ بھی تھیں کہ دونوں بیٹیاں اپنے گھروں کو چلی جائیں گی، اور سب دعائیں دے رہے تھے۔ خاندان بھر میں بہت خوشی منائی، سب نے بہت اچھے گھرانے میں رشتہ طے پایا تھا۔ پھپھو بھی بہت خوش تھیں، شادی کی تیاریاں ہو ہی رہی تھیں، اور بالآخر وہ دن بھی آ ہی رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے، اور اس طرح پھر وہ دن بھی آ ہی گیا شادی کا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، تمام کزنس سب نے بہت خوشیاں منائیں، مہندی ہوئی، سب بہت آئے، سب نے بہت گانا گایا اور بہت زیادہ انجوائے کیا، اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا مایوں کے بعد۔ اور پھر نکاح تو پہلے ہی ممی نے اور ڈیڈ نے طے کروا دیا تھا، اور انکل آنٹی کی بھی یہ خواہش تھی، تو پھر وہ نکاح تو ہو ہی گیا تھا 2 دن پہلے، اور پھر شادی کا دن آیا، اور پھر سب لوگ نے مبارکباد دی۔ ہم لوگوں کا فوٹو سیکشن بھی ہو رہا تھا، سب لوگ آئے، سب اپنی پکچرز بھی بنوا رہے تھے، اور بالآخر ہر چیز سے فارغ ہوئے، کھانا وغیرہ اور رخصتی ہوئی۔ اس طرح ہم لوگ رخصت ہو کے چلے گئے۔ جب تیار ہو کر آئے، عنائزہ آپی بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، صفوان بھائی بھی، اور ممی نے اتنی تعریف کی، دعائیں دے رہی تھیں اللہ تعالیٰ میری بہوؤں کو بد نظر سے اور بیٹوں کو بد نظر سے بچائے، اور سب لوگ تیار ہو کے جا رہے تھے، دعوتیں ہو رہی تھیں، آنا جانا ہوا، سب بہت خوش تھے، اور ممی نظر بھی اتارتی تھیں۔ میرے گھر بھی سب جاتے آتے، لیکن نہ جانے کیوں میں پہلے دن سے ہی یہ چیز فیل کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں حیان مجھ سے اتنا اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہیں، حیان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں، جبکہ صفوان بھائی اور آپی بہت ہیپی، بہت خوش، تیار ہو کے بھی جاتی تو مسکراتی، میں بالکل خاموش رہنے لگی تھی، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ بہت اچھے سے آپی اور صفوان بھائی اچھے سے رہ رہے تھے، لیکن ہر جگہ جاتے، دعوتیں ہوتی، انجوائے ہوتا، ممی زیادہ سے زیادہ کہتی ارے بھائی انہیں لے کے جاؤ، گھمانے لے جاؤ، اور صفوان بھائی بالکل کہتے گھمانے بھی لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم لوگ جاتے، ممی ڈیڈ سے بھی ملنے کے لیے جاتے۔ اب ایک تقریب آنے والی تھی تو ہم لوگ بس تیاری ہی کر رہے تھے، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ہم لوگ تیار ہو کے جا رہے تھے تقریب میں۔ حیان کے کزن کی شادی تھی، شادی چل رہی تھی، تیاریاں، آنا جانا تو لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد
لان میں اتنی پیاری لگ رہی تھی عنائزہ آپی اور صفان بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ریڈ کلر کی ساری پہنی ہوئی تھی اور میں نے بھی ریڈ ڈریس پہنا ہوا تھا، بہت اچھے لگ رہے تھے سوٹ پہنے ہوئے۔ اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا بھائی ہماری سالی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ آپی نے بھی کہا ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو ثنایا، اپنی نظر اتار لینا۔ اور میں خاموش تھی، اتنی خاموش کیوں ہو؟ آپی کچھ نہیں، بس تھوڑی تھکان ہے۔ اور وہ لوگ بہت خوش تھے، ارے بھائی چلنا چاہیے، وہ لوگ باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد آپی نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں، ابھی ممی وغیرہ بھی ریڈی ہیں، چلتے ہیں ہم لوگ۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں اتنے بزی تھے اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، بالکل مجھ سے منہ ادھر کرے کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا حیان کے ساتھ کیا پرابلم ہے، ہر وقت چڑچڑاپن، جس تقریب میں جاتے لوگوں کو تو ایسے دکھاتے جیسے وہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے میرے ساتھ، مگر وہ پتہ نہیں کس طرح کا ریئیکٹ کر رہے تھے۔ روم میں بھی مجھ سے بالکل بات نہیں کرتے اور میں ان سے پوچھتی رہتی، دن بہ دن یہ بات فیل کرتی جا رہی تھی میں، اور اب تو یہ چیز آپ ہی بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ آپ ہی مجھ سے کہتی کیا بات ہے، ہر جگہ جب جاتے ہیں تیار ہو کے میں یہ چیز نوٹ کرتی ہوں کہ حیان تم سے اکڑا اکڑا رہتا ہے۔ نہیں آپ ہی ایسی تو کوئی بات نہیں، تھوڑے سے وہ مزاج اس طرح رکھتے ہیں۔ نہیں نہیں مجھے کچھ لگتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ نہیں آپ ہی آپ ریلیکس ہو جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ شادی میں تیار ہو کے جہاں بھی جاتے آپ ہی محسوس کرتی تھی، مجھے بھی سمجھ نہیں آتا۔ اور پھر وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، ماشاءاللہ سے آپ ہی کو گڈ نیوز آ چکی تھی، ان کے سب لوگ بہت کیئر کرتے تھے، سب نے مبارکباد دی، آپ ہی کا سب خیال رکھتے تھے اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی اپنے لیے بھی، مامی بھی میرے لیے بہت دعا کرتی تھیں۔ وقت بہت تیزی سے گزرا، پتہ ہی نہ چلا، اور پھر آپ ہی کیا بہت جلد خوشخبری آنے والی تھی۔ میں اکثر بات کرتی جو بھی حیان سے، کہتی کیا بات ہے آپ مجھ سے اتنا ناراض کیوں رہتے ہیں؟ کچھ نہیں، دیکھیے کچھ تو ہے، آپ مجھے پلیز بتائیں۔ اور جب بہت زیادہ میں نے فورس کیا تو انہوں نے بتا دیا کہ میں نشا نام کی ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دراصل وہ ہمارے نیبر تھے، وہ لوگ وہاں سے سیل آؤٹ کر کے چلے گئے گھر کو، لیکن میرا لنک اس سے آج بھی ہے۔ اور میں یہ سن کر بہت زیادہ افسردہ سی ہو گئی، آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا تو اب سن لو نا، سوال بہت کرتی ہو۔ اور میں ہر وقت کوشش میں لگی رہتی تھی آخر کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ اور آپ ہی کے لیے سب لوگ اتنی خوشیاں منا رہے تھے کیونکہ بالکل آپ ہی کی خوشخبری آنے والی تھی۔ اور پھر ممی بھی آ گئی تھیں، وہ دن بھی آنے والا تھا، سب بہت خوش تھے، لیکن میں افسردہ رہنے لگی تھی کیونکہ حیان نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں اس لڑکی سے ہی شادی کروں گا، اور میں عزت کے مارے خاموش رہتی تھی، کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی اور گھر والوں سے بھی نہیں، نہ میں نے آپ ہی سے کوئی ذکر کیا نہ ممی سے، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا، بس آپ ہی کی کیئر کرتی تھی کہ جلدی سے بس خوشخبری مل جائے، جو بھی اللہ تعالیٰ دے، میرا بھانجا یا بھانجی تو میں اسے بہت کھلاؤں گی اور پھر چاچی بھی بن جاؤں گی۔ آپ ہی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، گھر والے بہت کیئرفل تھے، میری نندیں آتی بالکل بہنوں کی طرح بہت محبت کرتی تھیں، لیکن صرف ایک حیان جن کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اکثر رات کو دیر سے آتے، پھر بھی میں برداشت کر جاتی، آپ ہی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ اپنے روم میں ہوتی تھیں، ریسٹ کر کے آرام کر کے سو جاتی تھیں، میں کسی سے کچھ نہ کہتی اور ان کی بات کو ہمیشہ چھپاتی، رد کرتی، کمپرومائز کر رہی تھی، لیکن اب بات بگڑتی جا رہی تھی، ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ آخر وہ دن بھی آئے گا جب آپ ہی کیا خوشخبری ہے۔ اور پھر ممی نے، آنٹی نے، سب نے مبارکباد دی۔ ہم لوگ جب ہاسپٹل گئے، آپ ہی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے، اور آپ ہی کیا بیٹی ہوئی تھی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، بالکل میری عنائزہ آپ ہی کی طرح۔ اور صفان بھائی بھی خوش تھے، حیان بھی بہت خوش تھے، چاچا بن گئے تھے اور میں چاچی، سب لوگ بہت خوش۔ اور پھر ڈیڈ یہ کہہ رہے تھے بھائی مٹھائی بھی منگوانی ہے، مٹھائیاں بھی بٹوانی ہیں، اور سب کچھ ہوا، خوشیاں منائی، مٹھائیاں بانٹی۔ اور پھر آپ ہی گھر آ گئی تھیں ہاسپٹل سے، ان کے سب بہت کیئر کرتے تھے، اور ممی نے تو کہا تھا بہت دھوم دھام سے عقیقہ ہوگا۔ ممی کتنی پیاری ہے نا؟ ہاں ہاں بہت پیاری ہے میری پوتی، اس کا بہت خوبصورت سا نام رکھیں گے، میں بتاؤں گی، اور میں آپ ہی سے نت نئے نام بتاتی، نام چوائس کرتی، اس کا نام ہم یہ رکھیں گے، اس کا نام وہ رکھیں گے۔ اور پھر آنٹی نے یہی کہا کہ ہاں بالکل کیوں نہیں، قرآن مجید سے اس کا نام ذرا نکال لیں، اس کے بعد پھر حرف نکالنے کے بعد نام رکھیں گے۔ سب بہت خوش تھے، مگر میں بہت اداس رہتی تھی، ہر وقت حیان کا رویہ دیکھتی، ہر وقت کال پہ لگے رہتے، ہر وقت وہ اس لڑکی سے بات کرتے تھے، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا یہ سب دیکھ کے۔ اس دن نیبر سے آنٹی آئی ہوئی تھی، وہ
मामी की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, अक्सर आती थी और वो मुबारकबाद देने आई हुई थी पोती की, और मैं उनके लिए ट्रे में आइसक्रीम लेकर आ रही थी क्योंकि गर्मी के दिन थे। तो मुझे मम्मी ने ये कहा था तुम आइसक्रीम लेकर आओ। आंटी को बहुत पसंद थी। मैं जूँ ही आने लगी तो मुझे कुछ आवाज़ आई। मैं ठहर सी गई। आंटी मम्मी से कह रही थी, बहुत अफसोस हुआ, देखे ना बहू आपकी आ गई है। मगर हायान उस लड़की को आज भी नहीं भूला और इतनी बड़ी बात है, समझ नहीं आ रहा आपसे कैसे शेयर करूं। क्या हो गया मुझे बताएं। इरम क्या बात है? अरे आपके बेटे ने तो शादी कर ली है। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे सच कह रही हूँ। एक ही ऑफिस में, आपको तो पता है ना, मेरा बेटा और हयान एक ही ऑफिस में। इन लोगों की तो बहुत क्लोज फ्रेंड, आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है। क्योंकि मेरे बेटे को निके पे बुलाया था। अरे आप तो जानती हैं ना, आपके नेबर में जो ख़वातीन रह के गई हैं, कितनी तेज़ खातून थी वो, देवरानी जेठानी, उन्हीं की बेटी है वो। आपके बेटे का कितना पुराना ये मसला और क़िस्सा था। आप ये क्या कह रही हैं? अगर मेरी बहू ने सुन लिया? आप कैसे कह सकती हैं? हाँ हाँ, मैं आपको बताऊंगी, इसका पूरा सबूत है। अपने बेटे से मोबाइल पे वो आपको तस्वीरें दिखा देगा। ओ नो, ये क्या किया उसने मेरे बेटे ने। आप तो सब जानती थी ना, तो फिर क्यों नहीं करवाई शादी आपने? खामख़ाई में इस बच्ची के साथ अच्छा नहीं हुआ। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। उसने हमारे बेटे को बहुत बुरी तरह फंसाया था। आजकल ये हो रहा है। जो भी है, आपकी बहू बहुत अच्छी है। मेरा काम था आपको बताना, मेरे बेटे ने कहा था और मैंने आपको बता दिया। हो सके तो प्लीज़ मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन आप मेरी इतनी अच्छी दोस्त हैं। आप ये सच कह रही हैं? हाँ हाँ, शादी हो गई है, अलग फ़्लैट लिया हुआ है। अरे मेरे बेटे ने मुझे ख़ुद बताया है, मुझे पिक्चर्स दिखाई हैं। आपको तो पता है वो बहुत तेज़ खातून थी, सही नहीं थी वो। हाँ हाँ, मुझे याद है। बस तो फिर आपके बेटे ने शादी कर ली, मैं आपसे सच कह रही हूँ। और ये सब सुन के जैसे मेरे कदम डगमगा गए। फिर भी मैं हिम्मत कर रही थी कि आगे बढ़ूं, कि मैं सुनने लगी। मैं आपको ज़रूर खामोशी के साथ अपने बेटे से मोबाइल लेके आपको बता दूंगी। हो सके तो आप मेरे घर आ जाएं, बात कर लीजिएगा, साहिर से आपको बताएगा। निकाह हुआ है, उनके घर वाले और कुछ लोग बस शामिल थे शादी में। शादी हो चुकी है आपके बेटे की। और ये जो आप सुनती है ना कि इस्लामाबाद ऑफिस के सिलसिले में 15 डेज़ के लिए गए हुए हैं, मैं मानती हूँ कि आपका बेटा बड़ी पोस्ट पे जाता है, लेकिन अभी ज़्यादातर वो अपने वहाँ पर है। कहाँ पर? जैसे फ्लैट लिया है, उनकी सास भी वहीं रहती हैं। बहुत बड़ा फ्लैट लिया आपके बेटे ने। ये आप क्या कह रही हैं? और मैं ये सुन के खामोश हो गई और ट्रे लेकर आई, लेकिन खामोश रही। मुझे आवाज़ आ रही थी, मैं लॉन में खड़ी थी, देख के घबरा गई क्योंकि हायान एक लड़की का हाथ पकड़ के अंदर आ रहे थे। डैड और मॉम वो भी देखने लगे क्योंकि उस वक्त हम लोग चाय पी रहे थे, टी टाइम होता था। वो बहुत तेज़ी से जब दाखिल हुए, निशा आओ अंदर, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इधर तुम्हारा भी हक़ है। एक मिनट ठहरो इधर। डैड की आवाज़ आई और मैं भी हैरान देख रही थी। और आप ही बहुत गुस्से से, आनाइसा आप ही ने कहा, ये सब क्या है? होश में तो हयान, ये किसको लेके आ रहे हो? आप ही है, मेरी बीवी है, निकाह कर चुका हूँ, मोहब्बत करता था। आपकी बहन को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। डैड बहुत गुस्से में थे और मॉम ने भी उन्हें बहुत गुस्से से डांटा। इसे यहाँ से इसी वक्त लेके जाओ। ये सिर्फ मेरी बहू का घर है, सनाया। मैं सनाया को लाइक नहीं करता था, ये तो आपने फोर्स किया था, आपने ज़बरदस्ती का रिश्ता कराया था। आपको मैं वार्न कर रहा था, कब से कह रहा था ना कि मॉम मैं सिर्फ निशा से शादी करूंगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मुझे मजबूरन फिर ये स्टेप उठाना पड़ा। हो सके तो सनाया मुझे माफ़ कर देना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा नसीब अल्लाह ताला खोलेगा, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर देना। और डैड ने इतनी ज़ोर से चीखा, इसी वक्त निकल जाओ इस लड़की को यहाँ से लेके, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये लड़की इस घर के लायक नहीं है, इसी वक्त जा सकते हो। हाँ हाँ, मैं चला जाऊँगा। आप लोग अगर मेरी बात मान लेते, तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। वो लोग इस काबिल नहीं है कि हम वहाँ रिश्ता करें या इस लड़की को इस घर की बहू बनाएं। और डैड ने उसे निकाल दिया घर से। गुस्से में डैड बहुत ज़ोर से चीख रहे थे। ये मंज़र देख के मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही थी। डैड ने बहुत गुस्से में उनको निकाल दिया था और वो चले गए और वो लड़की भी चली गई। उसके बाद 1 हफ़्ते के बाद मैंने कहा, बस एक दफ़ा आप ही, मैं मिलना चाहती हूँ हयान से। और हयान से जब मेरी मुलाकात हुई, हयान ने मुझे 2 टोक कहा कि तुम इस घर को छोड़ के जा सकती हो या हमेशा के लिए रह सकती हो। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहा हूँ, निशा के साथ। इतनी बात हुई और बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा सलूक किया। और अनायज़ा आपी ने भी बहुत डांटा, बहुत समझाया, लेकिन हयान ने एक ना सुनी और कहा कि अगर आप चाहें तो अपनी बहन को वापस भिजवा सकती हैं। और उसके बाद फिर
وہ تو چلے گا لیکن میں نے فیصلہ کر لیا۔ مام اور ڈیڈ آئے، بہت غصہ کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ ہی کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو اب اس گھر میں تم بھی نہیں رہو گی۔ میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، آپ لوگوں کو کیا پتہ نہیں تھا؟ ہمیں بالکل نہیں پتہ تھا، ہم آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں۔ انہوں نے اتنی معذرت کی، آنٹی انکل اتنے گلٹی فیل تھے۔ ڈیڈ ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے تھے۔ ڈیڈ پلیز رک جائیں، اس میں انائزہ آپی کا کوئی قصور نہیں، ان کی ہیپی لائف ہے، انہیں رہنے دیں۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، میں اب حیان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ڈیڈ آپ کو پتہ ہے نا، بچپن سے میں اپنا کوئی ٹوائس شیئر نہیں کرتی تھی، کسی کو نہیں دیتی تھی۔ ہاں ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، تم ہر چیز اپنی خود یوز کرتی تھی، کسی کو لینے نہیں دیتی تھی۔ تو ڈیڈ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کو رائٹ تھا، انہوں نے شادی کر لی، لیکن میں شیئر نہیں کر سکتی خود کو، اور اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ آنٹی اور انکل پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا، اور میں آتی جاتی رہوں گی، آپ لوگوں سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس طرح ڈیڈ بہت غصے میں تھے، بہت سمجھایا آپ ہی نے بھی، اور میں نے کہا میں نہیں رہنا چاہتی یہاں پر۔ اور اس طرح ڈیڈ نے بھی پھر ان لوگوں سے کہا کہ جب ثنایا نہیں رہنا چاہتی اس کا فیصلہ پھر ہو جائے گا۔ اس طرح میں معافی مانگ کر، انکل آنٹی بہت اچھے تھے، آپ ہی بھی بہت رو رہی تھی، اور پھر میں گھر آ گئی، اور اس طرح اس بات کو 4 سال گزر گئے، کیونکہ ڈیورس ہو چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، اور اس طرح میں جاب کرتی ہوں، ممی اور ڈیڈ کا خیال رکھتی ہوں، آنٹی انکل آتے ہیں، بہت ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ قسمت کا لکھا جب لکھ دیں تو وہی ہوتا ہے۔ لوگ لاکھ تدبیر کر لیں، اور جو جذبات میں فیصلے کر لیتے ہیں وہ لوگ آگے پھر کامیاب نہیں ہوتے۔ میری قسمت میں شاید یہی لکھا تھا، قسمت کا لکھا پیدائش سے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کو وہی کچھ ملتا ہے۔ قسمت کا لکھا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ 4 سال بیت گئے مگر میں نے شادی نہ کی، اور آپ ہی کا ایک بیٹا اور ہو گیا، ان کے بچوں کو کھلاتی ہوں۔ ڈیڈ اور مم کہتے ہیں جب یہ بالکل ریلیکس ہو جائے گی تو پھر اس کی شادی کریں گے۔ آپ ہی بھی بہت سمجھاتی ہیں، مگر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے حیان نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کیا۔ آنٹی انکل بہت معذرت خواہ ہیں، حیان اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، مگر میں جاب کرتی ہوں اپنا دل سکون میں پانے کے لیے۔ میرا ارادہ اب شادی کا نہیں ہے، لیکن اس طرح کے دھوکے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ان کا بیٹا کسی اور کو پسند کرتا تھا تو انہیں پھر وہیں پہ رشتہ کرنا تھا، لیکن وہ لوگ کہتے تھے وہ لوگ اس قابل نہیں تھے۔ آپ کے گھرانے سے لڑکیاں لیں بیسٹ، آپ کا گھرانہ بیسٹ، اور اس طرح ڈیڈ کیا کرتے؟ ڈیڈ بھی خاموش ہو گئے تھے، اور پھر زندگی بس اب گزر رہی ہے، قسمت کا لکھا سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیا۔ لوگوں کو چاہیے کہ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہ کریں۔ آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم اور کرم کرے۔ لڑکیاں بھی نبھاتی ہیں، لڑکے بھی نبھاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلمس ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک گھر میں 2 لڑکیاں کبھی راس نہیں آتی۔ بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے کہ ایک گھر میں کبھی رشتہ نہ کریں، جس طرح سے ثنایا اور انائزہ کا رشتہ ہوا۔ ایک بہن ہیپی لائف گزار رہی ہے، ایک بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اسی لیے ایک گھر میں کبھی رشتہ نہ کریں، اور کبھی بھی کسی کے ساتھ اس طرح نہ ہو جو ثنایا کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی پسند آئی ہو، لائک اور سبسکرائب کیجیے، کامنٹ ضرور دیجیے۔